بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی ہیں۔ آخری عمر میں مدینہ سے دور ایک بستی تھی صحرا کے اندر ربضہ، وہاں پہ رہا کرتے تھے۔ بیمار ہو گئے اور یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید زندگی کا آخری وقت ہے۔ کبھی ہوش میں آتے، کبھی بے ہوش ہو جاتے۔ ان کی اہلیہ پاس بیٹھی تھی، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ ان کو ہوش آیا تو اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے رو رہی ہوں کہ بستی کے اندر کوئی بھی مرد موجود نہیں، حج کا موسم ہے، سارے کے سارے حج کے لیے چلے گئے۔ اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو میں آپ کو کیسے دفن کروں گی؟ سوائے عورتوں اور بچوں کے یہاں پہ اس بستی میں اب کوئی نہیں ہے، سب لوگ حج کے لیے چلے گئے ہیں۔ اللہ اکبر! زندگی کی آخری ساعتیں ہیں، آخری لمحے ہیں، اور ایمان کی کیفیت دیکھیے۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ مت رو۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، ہم 3 ساتھی تھے۔ فرمایا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے ایک شخص ایک صحرا کے اندر، ویرانے کے اندر جان دے گا، اور اس کا جنازہ جو ہے مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت پڑے گی۔ تو میں نے اس وقت اپنے دونوں ساتھیوں کے نام نوٹ کر لیے۔ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے انتقال جو شہروں کے اندر ہو چکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے یہ میرے بارے میں فرمایا تھا، اور یہ بات سچ ہو کر رہے گی، تو پریشان نہ ہو، بس عنقریب مسلمانوں کی جماعت آئے گی، وہ مجھے دفن کرے گی۔ اور یہ کہا اور انتقال کرے۔ اب دیکھیں زندگی کی آخری لمحے، بظاہر کوئی آثار موجود نہیں ہے، دور دور تک کوئی آدمی موجود نہیں ہے، بستی کے اندر کوئی آدمی موجود نہیں ہے، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ یقین اور ایمان کا یہ عالم ہے کہ آخری لمحے میں اپنی بیوی کو فرما رہے پریشان نہ ہو۔ حضور نے کہہ دیا ہو کر رہے گا، یہ کس طرح ممکن ہے کہ نہ ہو؟ انتقال ہو گیا تو آپ کی اہلیہ جب انتقال ہوا پریشان ہوئی، گھر سے باہر نکلی، جو راستہ چل رہا تھا وہ راستے پہ آ کر کھڑی ہو گئی کہ مجھے کوئی مرد نظر آئے تو میں اس سے کہوں کہ میری مدد کرے۔ تھوڑی دیر میں دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آیا، جس طرح ایک قافلہ آتا ہے صحرا کے اندر۔ اس گرد و غبار کو دیکھا تو آپ وہاں پہ کھڑی رہی، اور ہوتے 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 وہ لوگ آہستہ آہستہ قریب آتے گئے۔ تو آپ انتظار میں کھڑی رہی، دیکھا کہ بہت بڑا ایک قافلہ ہے، وہ پہنچ گیا۔ تو قافلے نے دیکھا کہ راستے میں تنہا عورت کھڑی ہے، وہ ٹھہر گئے۔ ان کا کہ بی بی کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے؟ اس کا جی میں حضور کے صحابی ابو ذر کی بیوی، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ سارے کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سارے جانتے تھے، اور اس قافلے کے امیر تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود ایک بڑے جید صحابی ہیں۔ تو سارا قافلہ ٹھہرا، اور حضرت ابو ذر کا جنازہ جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پڑھایا۔ اللہ اکبر! میرے محترم دوستو، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ میں تو کبھی کبھی ڈرتا ہوں کہ کل کو اگر اللہ نے ہمارے ایمانوں کو اس معیار پہ جانچ لیا تو کہاں جگہ ملے۔ یہ ہے معیار، صحابہ کا ایمان جو ہے معیار ہے۔ خود قرآن نے کہا آمنو کما آمن الناس، لوگوں اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لے کے آئے۔ تو صحابہ کا ایمان ایک معیار ہے، ایک کسوٹی ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے، جس پر اللہ ہمارے ایمانوں کو پرکھ سکتا ہے۔ اور اگر اللہ نے ہمارے ایمانوں کو سے پرکھ لیا، کیا کوئی جگہ بنے گی؟ کہیں کوئی جگہ نہیں بنتی۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ایمان کہتے ہیں نبی کی خبر پر، نبی کے اعتماد پر یقین لانا، جس کو ایمان کہتے ہیں۔ اپنی نظر سے دیکھنا ایمان نہیں ہے۔ نبی نے کہہ دیا، بس کہہ دیا سو کافی ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں، بیٹے کا انتقال ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے تشریف لے گئے، اور دیکھا کہ بڑی پریشان ہیں، رو رہی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کیوں رو رہی ہو؟ تیرا بیٹا تو جنت میں کھیل رہا ہے، اور اگر تم چاہو تو تیرے بیٹے کو اسی وقت جو ہے جنت میں کھیلتا ہوا دکھا دوں، ذرا اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھاؤ۔ اللہ اکبر! حضرت ام سلیم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی نگاہوں کو اوپر نہیں اٹھاتی۔ آپ نے کہا میں نے مان لیا، مجھے اس طرح ہی یقین ہے جس طرح اپنی آنکھوں پہ دیکھے ہوئے یقین ہے
بعد میں لوگوں نے کہا ام سلیم تو نے بھی عجیب بات کی، تو اپنی نگاہوں کو اٹھاتی، تیرے صدقے ہم بھی جنت دیکھ لیتے۔ ام سلیم نے کہا پھر میرا ایمان کہاں رہتا اللہ، پھر تو میں اپنی نظر پہ یقین کرتی، مجھے نبی کی خبر پہ یقین کرنا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات نکل گئے، ام سلیم تیرا بیٹا جنت میں کھیل رہا ہے، میں نے مان لیا، بالکل اسی طرح جسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ اگر میں اپنی نگاہوں کو اٹھا لیتی تو پھر ایمان نہ رہتا، پھر اپنی نظر پر یقین کرتی۔ ایمان کہتے ہیں نبی کی خبر پر اس طرح یقین کرنا، اپنی نظر سے پڑھ کر یقین کرنا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر آج جنت اور دوزخ اپنی پوری جنت اپنی پوری رعنائی کے ساتھ اور دوزخ جو ہے اپنے پورے عذابوں کے ساتھ ہمارے سامنے کر دی جائے تو میرے ایمان میں رتی برابر فرق نہیں پڑے گا۔ مجھے ایسے یقین ہے نبی کی خبر پر جس طرح میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس ایمان کا کوئی ذرہ نصیب فرما۔